حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ میں سے کوئی بندہ مجھ سے یہ پوچھے کہ حضور کا حلیہ بیان کرے، حضور کا چہرہ مبارک بیان کرے، تو میں ان کے لیے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ ما اطقت، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو حضور کا حلیہ بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ شان دی ہے، جن صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے وہ دوسرے سے پوچھے جاتے تھے یار بتاؤ حضور کا چہرہ کیسے تھے، وہ یہ کہہ کر کہ یار تو نے دیکھا نہیں، کہا یار میں نے دیکھا بھی ہے نہیں بھی دیکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ تو بڑا شاعر ہے، اور شاعر جو ہے وہ حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، آپ حضور کے حلیہ کو مبارک، جو حلیہ مبارک ہے اس کو بیان کرتے ہو، آپ بتا آپ کیسے حضور کا چہرہ مبارک دیکھتے تھے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک طریقہ تلاش کیا، فلما نظرت الى انواره فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، فرماتے میں نے یہ طریقہ تلاش کیا کہ میں جب بھی حضور کا چہرہ دیکھتا تو اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا والضحیٰ چہرہ دیکھ لیتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں اگر میں آنکھوں پر ہاتھ نہ رکھ لیتا حضور کی تابانیوں سے، حضور کے انوار سے میری بینائی چلی جاتی۔ اللہ نے وہ حسن دی ہے، وہ حسن کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اگر ہاتھ آنکھوں پہ نہ رکھ لیتا تو حضور کا حسن اتنا منور ہوتا، ان کے چہرے سے وہ نور ٹپکتے کہ اگر میرا ہاتھ آنکھوں پر نہ ہوتے تو میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور ہمارے اور آپ کے حضور کو دی ہے۔ برصغیر اور پاک اور ہند کے بڑے ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد کریم حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیان فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضور کو خواب میں دیکھا، میں نے حضور سے یہ سوال پوچھا یا رسول اللہ آپ نے خود کہا کہ انا اصبح آخر یوسف املہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف جو ہے وہ میٹھے حسن والے ہیں، تو یا رسول اللہ وہاں تو زنانِ مصر نے اپنے انگلیاں کاٹی ہے، یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی عرب نے کسی بندے نے آپ کا حسن دیکھ کر کے نہ کسی نے انگلیاں کاٹی ہے نہ کسی نے گردن کاٹا ہے، حالانکہ آپ نے خود کہا ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف جو ہے وہ میٹھے حسن والے تھے۔ حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے اس نے در حقیقت ذات مصطفیٰ کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ حضور کے شکل میں کسی بندے کو شیطان خواب میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ فرماتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ، اور حالانکہ جو نمکین حسن والے ہیں اس کی کشش جو ہے وہ میٹھے حسن والے سے زیادہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ حضور نے کہا اے عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا، اگر میرا حسن ظاہر ہوتا تو کسی میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ شاعر نے یہ کہا نا، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھائے تو کیسے ہوش رہے۔ یہی ہے نا کہ حضور کی چہرے انوار پر 70,000 بشریت کے پردے پڑے ہوئے تھے، 70,000 بشریت کے پردوں کے باوجود بھی جب حسان بن ثابت سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انگلیوں سے اوٹ سے حضور کا والضحیٰ چہرہ دیکھتا تھا۔ یہ حسن اللہ نے دی تھی، اگر ان کے حسن کے تذکرے بیان کیا جائے تو ان کا جو حسن کا تذکرہ ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان دی ہے، وہ مراتب دی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر جنہوں نے یوسف کا حسن دیکھا ہے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی ہے، ارے نادانو، یہ کہا لواحی زلیخہ، وہی زلیخہ والوں کو تانا دینے والوں، انہوں نے یہ کہا کہ انگلیاں کاٹ لیے ہیں، انہوں نے یوسف کا حسن دیکھ کر کے اپنے انگلیوں کو کاٹی ہے۔ ارے نادان، اگر وہ میرے حضور کے پیشانی کو دیکھ لیتے تو پھر اپنے انگلیاں نہ کاٹ لیتے بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتے۔ یہ حسن ہے، اس لیے
اعلیٰ حضرت فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان دی ہے، وہ مراتب دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نورانی محفل ذکر و نات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جب کسی محفل میں کسی حلقہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک گروہ مقرر کی ہے۔ جب وہ ذاکرین ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو اس ذاکرین کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتے ہیں، محفل کے بعد جب وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود علم کے ان فرشتوں سے پوچھتے، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے یا ربی ہم زمین سے آئے ہیں، کچھ بندے آپ کو یاد کر رہے تھے، کچھ بندے اپنے گناہوں کی طلبگاری کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہ فرشتوں وہ کیا مانگتے تھے، وہ کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مالک وہ آپ کی جنت کی طلبگار تھے، وہ آپ کی جنت کی طلبگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے، میری جنت کی جو مشاہدے ہیں ان کے مشاہدے کی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے مالک انہوں نے آپ کو جنت کو نہیں دیکھا ہے، اگر انہوں نے آپ کی جنت کو دیکھ لیتے تو ان کے دل میں اور بھی زیادہ شدت اور اشتیاق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں فرشتوں کو اور کیا مانگتے تھے، وہ اور کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مالک وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں فرشتوں انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا مالک انہوں نے تو آپ کی دوزخ کو نہیں دیکھا ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں اور بھی زیادہ ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہیں گے؟ فرشتوں تم گواہ لینا بروز آخرت میں نے ان سب بندوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کریں گے مالک اس مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا، جس کا مقصد اللہ کرنا نہیں تھا، صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے، کسی ساتھی سے ملنے کے لیے آئے تھے کہ یار دیکھو یہ سیفی بھائی کیا کرتے ہیں، کیسے ذکر کرتے ہیں، کیسے وجد میں آتے ہیں، کیسے اللہ کا ذکر کیسے قلب میں کرتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مالک ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں فرشتوں ان ذاکرین کی وجہ سے میں نے ان بندوں کو بھی بخش لیا۔ حالانکہ وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سیفی اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو بخش لیا ہوگا۔ آپ ذاکرین ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مرید کے ساتھ ایک پہاڑ پہ کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی شیخ آپ ہمیں اللہ کا ذکر کا ترغیب دیتے ہو، اللہ کرنے کی ترغیب دیتے ہو، چیلا کاٹنے کی ترغیب دیتے ہو، اے شیخ اس کی طاقت کیا ہے؟ ہم تو ذکر بھی کر لیں، چیلا بھی کاٹ لیں، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھیں گے، ہمیشہ ہر وقت قلب میں اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اس کا طاقت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، ہمارے گفتگو میں کتنی طاقت آئے گا؟ حضرت شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تاریخ خلفاء میں یہ بات ذکر کی ہے، آپ فرماتے آپ نے پہاڑ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا پہاڑ چل، جب آپ نے ایسا چل کا جملہ کہا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگ گیا۔ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے صرف اس کو سمجھانے کے لیے جملہ کہا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھ، یہ ذاکرین کی یہ طاقت ہوتی ہے، یہ اللہ والے کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ جب یہ رکے پہاڑ کو بھی کہے نہ چل تو ان کے چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو چلنے کی توفیق عنایت فرما دیتا۔ اس لیے ذکر کے بڑے مراتب ہے، اگر ذکر کے مراتب بیان کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان دی ہے، بڑے مراتب دی ہے۔ حضرت شیخ نعمانی شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اللہ کا ذکر کا تذکرہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کرنے سے من کے اجالے روشن ہوتے ہیں، دل کو سکون پہنچتا ہے۔ اس مجلس میں وقت کا فلسفی بھی بیٹھا ہوا تھا، ابو علی سینا، اس نے کہا حضرت آپ نے بڑی عجیب جملہ کہا، اللہ کہنے سے دل کو کیسے سکون پہنچے گا، من کے اجالے کیسے روشن ہوں گے؟ انہیں کہا حضرت ہم فلسفی لوگ ہیں، ہم ہر چیز کے 4 شکل بیان کرتے ہیں، ایک شکل خارجی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کے سامنے آگ جل رہا ہے،
اس آگ کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہ آگ آپ کو بھی جلائیں گے اور آپ کے ہاتھ کو بھی جلائیں گے. ایک شکل ذہنی ہے. ہم ذہن میں آگ کا تصور لے کے آئے تو وہ آگ ہماری ذہن کو نہیں چلاتا ہے. ایک شکل لفظی ہے. ہم زبان سے آگ آگ کہے وہ آگ ہماری زبان کو نہیں چلا سکتا ہے. ایک شکل کتابی ہے. ہم کاغذ کے اوپر آگ لکھے تو وہ آگ کاغذ کو نہیں چلاتا ہے. حضرت ان میں سے ایک شکل ہے شکل خارجی جو آپ کے سامنے آگ چل رہا ہو. اس آگ کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں گے اس کے قریب جائیں گے وہ آگ تیرے ہاتھ کو بھی جلائے گا اور تیرے جسم کو بھی جلائے گا. اس نے کہا اللہ اللہ کرنے سے کوئی سکون نہیں پہنچتا ہے. من کے اجالے کوئی روشن نہیں ہوتا ہے. حضرت شیخ نعمانی شبلی رحمت اللہ علیہ آپ تو نے مسکرا کر بولے کہا ابو علی سینا اللہ کے نام لینے سے دل کو سکون بھی پہنچتا ہے من کے اجالے بھی روشن ہوتے. اس نے کہا حضرت میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ شیخ نعمان شبلی رحمت اللہ علیہ تھوڑے سے غصے میں آ کر کے کہنے لگے ابو علی سینا میں تجھ سے کیا بات کروں تو تو ہے ہی گدھا تو تو ہے ہی گدھا. جب آپ نے یہ جملہ کہا بڑے مجلس میں وقت کی فلسفی جس کے نام سے ہزاروں کتابیں معترف ہیں اس کو بڑے مجلس میں گدھا کہا تو آپ کے چہرے کا رنگ لال اور پیلا ہو گیا. حضرت شیخ نعمانی شبلی رحمت اللہ علیہ مسکرا کر بولے کہا ابو علی سینا دیکھ گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے. تو جب ایک کامل مرد مومن اللہ اللہ کرے اس کے دل کو سکون نہ پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں نے تجھے گدھا کہا تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. جب ایک کامل بندہ ایک کامل مرید اپنے شیخ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ اللہ کا ورد سینے میں کرے اس کے سینے میں دل پہ جو ہے سکون نہ پہنچے من کے اجالے روشن نہ ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے. تو جب ایک کامل مرید اپنے پیر کا طریقہ کار اپنائے جو طریقہ اس پیر نے کہا ہے کہ ایسا اذکار کر لے ذکر کا طریقہ دیا ہے تو اس کے من کے اجالے بھی روشن ہوتا ہے دل میں سکون بھی پہنچتا ہے. یہ مشائخ کی صحبت ہے. ان صحبت سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ان مشائخ کے صحبت میں جائے تو اپنے من کے اجالے جو ہے نا اپنی دامن جو ہے اس کو خالی لے کے چلے جائے. یہ جو خالی جاتے ہیں نا من میں تکبر نہ ہو انا نہ ہو کہ یار میں چلا جاؤں گا وہ میں عالم ہوں شیخ الحدیث ہوں میں کرسی کے سامنے کرسی میں بیٹھ جاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا. اگر تیرا خواہش کرسی ہے تو تجھے پوری زندگی کرسی مل جائے گا. اگر تو نے یہ بات اپنے من میں ڈال دیا کہ یار میں نے اپنے من کا اصلاح کرنا ہے اپنی نفس کا اصلاح کرنا ہے تو ان مشائخ کی صحبت میں آ جائے. یہ مشائخ کی ایک توجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ مراتب تجھے عطا کرے گا وہ مراتب جو تجھے وہم و گمان میں بھی نہیں ملے گا. ان مشائخ کی توجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ تجھے وہ مراتب عنایت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا اور جانا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.